بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مسئلہ صورت یہ ہے کہ کتے، خنزیر اور چھیڑ پاڑ کرنے والے جانوروں کے جوتے کا کیا حکم ہے، کہ آیا وہ پاک ہے یا ناپاک۔ وَسُورُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ۔ وَسُورُ الْكَلْبِ اور جوتا کتے کا، والخنزیر اور خنزیر کا، وسباع البہائم اور چیر پاڑ کرنے والے جتنے جانور ہیں، نجسن ان سب کا جوتا ناپاک ہے۔ تو کتے، خنزیر اور درندوں کا جوتا یعنی چیر پاڑ کرنے والے جانور، ان سب کا جوتا ناپاک ہے۔ تو کتے کا جوتا ناپاک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو پھر کیسے پاک ہوگا؟ تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، خواہ مٹی کا برتن ہو خواہ تانبے کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھوئے، بہتر یہ ہے۔ اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانچھ بھی ڈالے تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ اب رہا خنزیر کا، تو خنزیر کا جوتا نجس ہے۔ اسی طرح شیر، بھیڑ یا بندر، گیدڑ وغیرہ وغیرہ جتنے چیر پاڑ کرنے والے جانور ہیں، سب کا جوتا نجس ہے۔ کتے کا جوتا پاک ہے یا ناپاک، تو اس بارے میں پھر 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی اور اہل ظواہر کے نزدیک کتے کا جوتا پاک ہے۔ یہ پہلا مذہب ہے۔ ان میں کون کون ہیں؟ امام مالک اور امام اوزاعی اور اہل ظواہر کے نزدیک کتے کا جوتا پاک ہے۔ تو یہ طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں یہ بات ذکر ہے۔ تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ حضرات ابو داؤد شریف کی ایک روایت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 میں یہ دلیل بیان کرتے ہیں، کانت الکلاب تقبل وتدبر زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر کبڈی کھیلتے تھے، پس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی بھی حصہ کو نہیں دھوتے تھے۔ تو کتوں کی عادت ہے کہ چلتے پھرتے زبان باہر نکال کر لعاب اور رال گرایا کرتے ہیں، جو مسجد نبوی میں ضرور گرتا ہوگا، لیکن مسجد نبوی کی دھلائی کا حکم نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتے کی رال اور لعاب پاک ہے۔ یہ پہلا مذہب والے یہ حضرات کہتے ہیں۔ ان میں کون کون ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ علیہ، امام اوزاعی اور اہل ظواہر کے نزدیک کتے کا جوتا پاک ہے۔ تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے نیل الا وطارج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 میں پھر اسی روایت میں یعنی پھر یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لعاب اور رال سے مٹی ناپاک ہو جاتی ہے، لیکن خشک ہو جانے کے بعد مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دھلائی کا حکم نہیں فرمایا۔ اچھا، اب اس میں دوسرا مذہب کون سا ہے؟ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک کے علاوہ جتنے رہ گئے وہ ائمہ ثلاثہ۔ اس میں کون کون رہ گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ائمہ ثلاثہ سے پھر مراد یہ ہے، ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہا، اب یہ دوسرا مذہب ہے، کے نزدیک کتے کا جوتا علی الاطلاق ناپاک ہے۔ تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ اعلاء سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 میں 196 میں صفحہ نمبر 196 میں یہ حدیث شریف بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مذہب، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاحرقه ثم اغسله 3 مرات۔
یعنی جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو گرا دو جو چیز اس میں ہے اس برتن میں، اور 3 مرتبہ برتن کو دھو۔ اس حدیث شریف میں برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ برتن پاک ہو جائے، کیونکہ اسی چیز کو پاک کیا کرتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کتے کا جوتا ناپاک ہے۔ اچھا، دوسرا اختلاف اس میں کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتے اور خنزیر کے علاوہ تمام درندوں کا جوتا پاک ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر ان کا جوتا ناپاک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے درندے ہیں ان کا جوتا پاک ہے۔ تو ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے بارے میں معلوم کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں، جن میں درندے اور کتے آ کر پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، لہا ما اخذت فی بطونها ولنا ما بقی شراب و طہور۔ تو یہ بات عینی جلد نمبر 1، عینی ایک کتاب ہے، تو اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 میں یہ ذکر ہے، اور درایہ ایک کتاب ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 میں اس کا ذکر ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ یعنی جو انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا، لہا ما اخذت فی بطونہا، یعنی جو انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا وہ ان کے لیے ہے، اور وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابُ وَطُهُورٌ، اور جو باقی رہ گیا وہ ہمارے پانی کے لیے ہے اور وہ پاک ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ درندوں کا جوتا پاک ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو جواب میں صاحب عنایہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث مذکور کے 2 جواب تحریر کیے گئے ہیں۔ جواب میں نمبر 1 یہ کہ آپ سے سوال بڑے حوض اور ماء کثیر یعنی زیادہ پانی کے متعلق تھا، تھوڑے پانی کے متعلق نہیں تھا، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ بڑا حوض اور ماء کثیر یعنی زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ذکر بدائع الصناع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 میں اس کا ذکر ہے۔ اس طرح اعلاء سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 میں۔ اب اس کا دوسرا جواب کیا ہے؟ یعنی درندوں کے جوتے کے پاک ہونے کا حکم ابتدائی اسلام میں ان کے گوشت کی حرمت سے پہلے تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ بات البحر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 میں ذکر ہے، اور اس طرح ایک دوسری کتاب ہے بدائع الصناع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور اس کا جواب بھی ہو گیا۔ اچھا، اب حنفیہ کے نزدیک تمام درندوں کا جوتا ناپاک ہے۔ یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ تمام درندوں کا جوتا ناپاک ہے۔ تو حنفیہ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ عن جابر عن عبد اللہ انہ علیہ السلام نہا عن اکل کل ذی ناب من السباء وذی مخلب من الطیور۔ یہ عینی ایک کتاب ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 میں اس حدیث شریف کا ذکر ہے۔ یعنی آپ نے کچلیوں والے درندوں جو دانتوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، اور پنجہ گیر پرندے جو اپنے چنگل سے شکار کرتے ہیں، کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ ان کا گوشت حرام اور نجس ہے، اور جوتا یعنی ان کا جو جوتا ہے وہ گوشت سے ہی پیدا ہوتا ہے، لہذا جوتا درندے کے ناپاک لعاب کے ساتھ مل کر ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ احناف کے نزدیک تمام درندوں کا جوتا ناپاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔